اگر پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ میری نظر میں ایک ایم ایل اے اور ایک کارپوریٹر سے بھی اگر کوئی بڑا ہے تو وہ میرے ابتدائی کا صدر ہے، وہ میرے ابتدائی کا معتمد ہے، وہ میرا سرگرم کارکن ہے۔ اور میں یہ بات سارے بڑے ہی معذرت کے ساتھ صدر محترم کی موجودگی میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ایم ایل ایز اور کارپوریٹرز کی سب سے اول اور سب سے پہلی اگر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ اپنے ابتدائی کے صدر و معتمدین کو اعتماد میں رکھیں، ان کو مطمئن رکھیں، ان کو خوش رکھیں اور ان سے پوچھ کر کام کریں۔ جماعت جتنی پھیل رہی ہے اللہ اس کو اور پھیلائے، لیکن جماعت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ جماعت کا استحکام اس کے ابتدائی صدر و معتمدین و سرگرم کارکن ہی ہوتے ہیں۔ تو ہم کو اس استحکام کو مضبوط کرنا ہوگا، اور کارپوریٹر صاحبان سے کہوں گا کہ ابتدائیوں کی اہمیت کو سمجھیے، ابتدائی کے صدور کی اہمیت کو سمجھیے، ابتدائی کے معتمد کی اہمیت کو سمجھیے، ابتدائی کے سرگرم کارکنوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر وہ ابتدائیوں کو اس کا مقام نہ دیں گے، اس کو عزت نہ دیں گے اور ان کو اعتماد میں نہیں رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوامی نمائندہ عوام کو بھی اعتماد میں نہیں رکھ سکے گا۔ اگر عوام کے اعتماد کو قائم رکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ابتدائی کو اپنے اعتماد میں رکھو۔ اور آج ہم کو مسلمین معزز رکن پارلیمنٹ، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین و سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب نے تفصیل سے آپ تمام کے سامنے اس اجلاس کے انعقاد کی وجہ بتائی، اور جلسے رحمت العالمین کے انتظامات اور اس میں آپ تمام کا جو تعاون برسہ برس سے رہا، اسی تعاون کو جاری رکھنے کے ضروری احکامات بھی آپ تمام کے سامنے رکھے۔ میں صرف مختصراً یہی بات کہوں گا کہ کسی بھی تنظیم و جماعت کی کامیابی اس کے مضبوط صدور و معتمدین و سرگرم کارکنوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کسی بھی جماعت میں اس کی تنظیم اور اس کے کارکن، اس کے صدور اس کی کامیابی کے ضامن بنتے ہیں۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین جس مقام پر کھڑی ہے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ سالار ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان سارے مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، صدور و معتمدین و سرگرم کارکن جو آج ہمارے درمیان میں نہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ ان سب کی محنت، کوشش، کاوش و دور اندیشی اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آج اس مقام پہ کھڑی ہے۔ کہ جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے مرحومین نے مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام تک پہنچایا ہے، تو آج
آپ کی ہماری سب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنی محنت، کوشش، کاوش اور قربانی کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو جو مقام حاصل ہوا ہے اس مقام پر نہ صرف قائم رہیں بلکہ اس مقام سے اور اونچا اور آگے بڑھ کر ہم کو اپنی خدمت کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے جماعت کو پہنچانا ہے۔ اور یہ بات میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تنظیم اور صدور و متمدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ میری نظر میں ایک ایم ایل اے اور ایک کارپوریٹر سے بھی اگر کوئی بڑا ہے تو وہ میرے ابتدائی کا صدر ہے، وہ میرے ابتدائی کا معتمد ہے، وہ میرا سرگرم کارکن ہے۔ اور میں یہ بات سارے بڑے ہی معذرت کے ساتھ صدر محترم کی موجودگی میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ایم ایل ایز اور کارپوریٹرز کی سب سے اول اور سب سے پہلی اگر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ اپنے ابتدائی کے صدر و متمدین کو اعتماد میں رکھیں، ان کو مطمئن رکھیں، ان کو خوش رکھیں اور ان سے پوچھ کر کام کریں۔ جماعت جتنی پھیل رہی ہے اللہ اس کو اور پھیلائے، لیکن جماعت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ جماعت کا استحکام اس کے ابتدائی صدور و متمدین و سرگرم کارکن ہی ہوتے ہیں۔ تو ہم کو اس استحکام کو مضبوط کرنا ہوگا، اور کارپوریٹر صاحبان سے کہوں گا کہ ابتدائیوں کی اہمیت کو سمجھیے، ابتدائی کے صدور کی اہمیت کو سمجھیے، ابتدائی کے معتمد کی اہمیت کو سمجھیے، ابتدائی کے سرگرم کارکنوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر وہ ابتدائیوں کو اس کا مقام نہ دیں گے، اس کو عزت نہ دیں گے اور ان کو اعتماد میں نہیں رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوامی نمائندہ عوام کو بھی اعتماد میں نہیں رکھ سکے گا۔ اگر عوام کے اعتماد کو قائم رکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ابتدائی کو اپنے اعتماد میں رکھو۔ اور آج ہم کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے۔ الزامات تو ہر دور میں لگتے رہے ہیں اور آج بھی لگ رہے ہیں۔ ہم الزامات کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں، اور کام ہمارا پہچان بنتا ہوا آگے بڑھ کر چیخ کر چلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی ہے۔ اور اب لوگ بولیں گے کہ کیا کام ہے، تو کام ہے ہمارا۔ بتا دو کہ ہندوستان میں کون سی جماعت ہے جس کا اتنا بڑا دفتر ہے دارالسلام کی طرح، جو ہمارا اپنا ہے۔ یہ دارالسلام کو حاصل کیا، یہ مجلس کا کارنامہ ہے۔ دارالسلام کے احاطے میں صرف ہمارے اتحاد کا مرکز نہیں بلکہ تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھا کر ایک تعلیم کا مرکز بنا دیا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اگر پوچھتے ہیں کہ مجلس کا کام کیا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نے دواخانوں کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے کام کیا، تو مجلس اتحاد المسلمین نے ترقیاتی سرگرمیوں میں بھی کام کیا۔ آج اگر زمینات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ہمارے کام کی وجہ سے، ڈیولپمنٹ آنے کی وجہ سے کام ہو رہا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے کام کرنے ہیں۔ ہم یہ ہرگز و قطعی دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم نے سارے کام کیے ہیں، لیکن ہم نے بہت کام کیا ہے، ابھی بہت کام کرنا باقی ہے اور کریں گے ضرور کام۔ لیکن الزام لگانے والے صرف الزام لگاتے ہیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین بنیادی تعلیم سے لے کر پروفیشنل کورسز کی تعلیم تک مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے۔ مرحوم صدر سالار ملت علیہ رحمہ کے نام سے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ بنایا میں نے، اور اپنے ذاتی صرفے سے
تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کئی اسکول ہیں، ہزاروں بچوں کو اس میں مفت تعلیم کا انتظام، خواتین کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں، اور اب آگے بھی ارادہ ہے کہ سالار ملت علیہ رحمہ کے نام سے قائم اس ٹرسٹ کی ایک عمارت جو مکمل ہو چکی ہے مغل پورے میں، وہاں پہ کمپٹیٹیو ایگزامز کی ٹریننگ کا ایک مرکز قائم کیا جائے گا، جہاں پہ ہم ایم سیٹ کی، نیٹ کی، آئی سیٹ کی، آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی آر ایس، سول سروسز کی، گروپ 1 گروپ 2 کی، اور اس کے بعد پھر لا سیٹ کی، اور دوسرے جو بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں وہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جاب پلیسمنٹ گائیڈنس سیل بھی بنائیں گے، کیریئر گائیڈنس سیل بھی بنائیں گے کہ کس طریقے سے اپنے مستقبل کو گائیڈ کر سکیں، ان کو رہنمائی کر سکیں، وہ بھی ایک شعبہ ہم وہاں پہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی جیب سے قوم و ملت کو اور مسلمانوں کو کبھی کچھ دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں کیا، لیکن آج ہم نے کیا ہے۔ ارے دیکھنے والوں، اور میں یہاں موجود صدر و متمدین سے درخواست کروں گا کہ کبھی اگر فرصت ملے تو جاؤ، جا کے بلہ گڑے کے اس KG to PG کیمپس کو دیکھو، اس کی بلند عمارت کو دیکھو، اور اس سے پتا چلے گا کہ ہمارے ارادے کتنے بلند ہیں، ہمارا خواب کتنا اونچا ہے، اور کس طریقے سے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرتے ہیں۔ کروڑوں روپے کی عمارتیں آج کھڑی ہیں، بے شک یہ میں اپنی ذات سے بنایا ہوں، اپنی آخرت کا سودا سمجھ کے کیا ہوں، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مجلس اتحاد المسلمین کا طفیل ہے، میرے مرحوم صدر، میرے باپ کے جوتیوں کا صدقہ ہے، اور میری صدر کی اعتماد اور جماعت کی وجہ سے یہ ایک ادنا سا مجلس کا سپاہی کچھ کام کرنے کا اہل بنا، قابل بنا، اور بے شک یہ میری ذات کا ہے، لیکن میری ذات تو جماعت کی ہے، تو یہ میرے ادارے بھی جماعت کے ہیں، یہ سارے بھی جماعت کی کامیابی کی نشانیاں ہیں، میری ذات کی کامیابی کی نشانیاں۔ بتا دو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجلس کیا کری پوچھنے والوں، بتا دو کون سی ایسی جماعت کا کوئی لیڈر ہے جو اتنے تعلیمی ادارے قائم کیا جتنے مجلس اتحاد المسلمین نے کیا ہے؟ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ارے ایک عمارت بنا دو، اس کے بعد آ کر ہم سے سوال کرو تو تمہارے سوال کو میں قبول کرنے تیار ہوں۔ کرتے تو کچھ نہیں ہے، لیکن مجلس پہ الزام۔ آپ تمام سے میں یہی کہوں گا کہ الزاموں کی پرواہ نہ کریں، عوام کی خدمت کریے، عوام کے درمیان میں رہیے، چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے عوام کے درمیان میں رہیے۔ کارکنوں سے کہوں گا کہ عوام کے درمیان میں رہیے، خدا را عوام کو پریشان نہ کرو، عوام کی پریشانی کو دور کرو، عوام کے درمیان میں رہ کے دور کرو۔ جماعت میں اگر آئے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں آئے ہیں، جماعت میں اگر آئے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اپنی آخرت کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جماعت میں آئے ہیں، اپنے گھر کو بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر سرمایہ دار بننا ہے، پیسہ کمانا ہے تو کہیں اور جاؤ، کچھ بھی کر لو۔ آخرت کمانا ہے تو آؤ جماعت کے ساتھ مل کر، ہمارے ساتھ مل کر کام کرو، یہ آخرت کا سودا ہے۔ دنیا تو مل جائے گی، لیکن آخرت اگر ملے گی تو عوام کی اور جماعت کی دیانتداری، ایمانداری سے خدمت کرنے میں ملے گی۔ آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جماعت میں آ گئے، کچھ بن گئے تو کمانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ نہیں، یہ آخرت کمانے کا مرکز ہے، دنیا کمانے کا نہیں ہے۔ لیکن دنیا کمانے کی نیت سے آئیں گے تو یاد رکھو، نہ ہی دنیا ملے گی تم کو، نہ ہی آخرت ملے گی۔ اور یہ نہ سمجھو کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہمارے کان بند ہیں، ہماری آنکھیں بھی کھلی ہیں۔ ہم ان منافقوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہم ان چاہنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں،
ہم اس چاہنے والے کی اور بے بس اور مظلوم کی فریاد کو بھی سنتے ہیں، تو لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، وقت کے انتظار میں ہیں۔ اور یاد رکھو جب وقت آئے گا تو ہر ایک سے حساب طلب کیا جائے گا، جو عوام سے زیادتی کرتا ہے، عوام پر ظلم کرتا ہے، عوام سے ناانصافی کرتا ہے، مجلس ان کو بھی نہیں بخشے گی، چاہے وہ اپنے ہو یا غیر ہو، ہم ان کو بھی نہیں بخشیں گے۔ بڑی محنت کے ساتھ نسل در نسل کی قربانیوں کے بعد ہم نے اس جماعت کو بنایا ہے۔ اگر اس جماعت کو کوئی دھکا پہنچائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لوگوں نے اپنا پسینہ دیا ہے، یاد رکھو اکبر الدین اویسی نے اس جماعت کو اپنا خون دیا ہے، خون دیا ہے، اور اس خون پر آگے جانے نہیں دوں گا۔ یہ جماعت جتنی یہاں بیٹھنے والے کی ہے، یہ جماعت اتنی ہی میری ہے۔ میں نہ کبھی قائد تھا، نہ کبھی قائد بنوں گا، نہ قائد بننے کی خواہش ہے۔ میں جماعت کا سپاہی تھا، سپاہی ہوں اور سپاہی رہوں گا، سپاہی بن کے حالات کا مقابلہ کروں گا۔ جماعت اگر تنظیم سے ہے تو یاد رکھو زندگی اور جماعتی زندگی کی کامیابی اطاعت امیری میں ہوتی ہے۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اپنے صدر کی ہدایت کو خود مانو، اور اس چیز کو یاد رکھو جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اپنے کام کے لیے تو اللہ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ آپ کو ہم کو شاید کوئی فیصلے سمجھ میں نہ آئے، لیکن یاد رکھو اس ناسمجھ آنے والے فیصلوں پر بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اللہ ان فیصلوں میں برکت دیتا ہے۔ جس کی بات وہ سمجھے، لیکن آج افسوس تو اس بات کا ہے کہ چبوتروں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے والے بھی بڑے ہی دانشور ہو گئے۔ سیاسی فیصلے چبوتروں پہ نہیں ہوتے، ارے سیاسی فیصلے اور قوم و ملت کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ان فیصلوں کی لاج رکھتا ہے۔ اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ لوگ آج باتیں کر کر ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو کمزور ہونا نہیں ہے، ہم کو ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، سلامت روی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور بہت کام کرنا باقی ہے۔ آج مجلس آگے بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں دکھتا، وہاں کیوں جا رہے ہیں، یہاں کیوں جا رہے ہیں، یہاں کیوں لڑ رہے ہیں، وہاں کیوں لڑ رہے ہیں۔ ارے ہمارے فیصلے ہم کو کرنے دو۔ پولیس سیکشن کے بعد، آپریشن پولو کے بعد بھی یہی بات کہی گئی تھی، کیا ضرورت ہے مجلس کی، کیا ضرورت ہے عبد الواحد اویسی کو مجلس کو زندہ کرنے کی، کیا ضرورت ہے سیاسی جماعت بنانے کی، کیا ضرورت ہے دارالسلام حاصل کرنے کی، کیا ضرورت ہے الیکشن لڑنے کی، کیا ضرورت ہے بلدیہ الیکشن لڑنے کی، کیا ضرورت ہے اسمبلی الیکشن لڑنے کی۔ ارے پارلیمنٹ جیتنے بول رہے عبد الواحد اویسی، ارے پارلیمنٹ کہاں جیتنا، کہاں سے جیتنا، کیا ضرورت ہے بولے؟ تو کیا اس وقت ہم مجلس کا حیہ نہیں کرنا تھا فخر ملت؟ اس وقت الیکشن نہیں لڑنا تھا، بلدیہ کا ہو یا اسمبلی کا ہو؟ کیا پارلیمنٹ کا الیکشن، سالار جب پارلیمنٹ حیدرآباد سے جیتے تو مجلس اس سے پہلے کتنے مرتبہ لڑی تھی؟ کیا ایک ہی مرتبہ لڑی اور سالار جیت گئے؟ نہیں، کئی مرتبہ لڑے، اور آج بھی ہم ہارتے ہیں تو ہارنے تیار ہیں، لیکن انتخابات
लड़ना छोड़ेंगे नहीं। आज हारेंगे, कल हारेंगे, परसों हारेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली नस्ल जरूर हमारे बोए हुए बीज के फल को जरूर खाएंगे। ये हमारा यकीन है, ये हमारा ईमान। करना है काम, काम कर रहे हैं एक जुनून की तरह, एक दीवाने की तरह। मेरा सदर फिरते रहता है, घूमते रहता है। अरे बताओ, कोई है इतना घूमने वाला, इतना फिरने वाला, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी सेहत की परवाह किए बगैर, तनकीदों की परवाह किए बगैर एक निकला है जुनूनी दीवाने की तरह कौम को, मिल्लत को बेदार करने के लिए। लोग कहते हैं कि कामयाबी के लिए नहीं, मेरा सदर कामयाबी के लिए नहीं, मेरा सदर बेदार करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए, अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए निकला है। अपने वजूद का मतलब खुद के वजूद का नहीं, बल्कि अपनी कौम और मिल्लत के वजूद का एहसास दिलाने के लिए निकला। अगर हमारा सदर अगर फिर रहा है, घूम रहा है, तो मेरे इब्तिदाइयों के सुदूर और मुतमदीन से कहता हूं, जब हमारा सदर इतना घूमता है, फिरता है, तो हमारे इब्तिदाइयों के सुदूरों को भी अपने महल्ले में, अपने हलके में उससे ज्यादा घूमना पड़ेगा, उससे ज्यादा आवाम से रब्त में रहना पड़ेगा। और मैं कॉरपोरेटर साहिबान से कहूंगा कि सुदूर और मुतमदीन पर तवज्जो दें, उनके लाए गए मसाइल को सबसे पहले हल करें, उनके बोले गए मुतालबात, अवाम की तकलीफ को सबसे पहले सुनना यह आपकी जिम्मेदारी है। मजलिस काम कर रही है, चाहे वो कोविड का वक्त हो, आपने देखा कि कैसा काम किया। तूफान वो फ्लड्स का वक्त आया तो उस वक्त भी हमने कैसा काम किया, आपने देखा। फ्लड्स में भी गैर मामूली काम। मेडिकल कैंप्स, कितने मेडिकल कैंप्स हुए। अवाम की याददाश्त बड़ी छोटी और कमजोर है। कितने मेडिकल कैंप्स, हजारों लोगों को अद्वियात तकसीम हुई, डॉक्टर्स देखे। फ्लड में हमने काम किया, कोविड में कैसा काम। अरे फ्लड और कोविड को अगर ले लें तो 12 करोड़ रुपया तो हमने सालाना मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से हमने खर्च किया है आवाम में। बता दो क्या किसी ने किया? फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, हमने काम किया। खुदा ना खास्ता अगर तीसरी कोविड की लहर भी आती है, उसमें भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सबसे आगे रहकर काम करेगी। हम काम करते हैं। मैं आपसे सुदर मुतमदीन से यही कहूंगा कि सरगर्म हो जाइए, अपने महलों में, अपने इब्तिदाइयों के हुदूद में आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा काम करिए और आवाम को खुश रखिए, आवाम के लिए काम करिए। तनकीदों की, इल्जामों की परवाह मत करिए। इल्जामात तो लगते रहे हैं, लगते रहेंगे। और मैं ये भी कहूंगा, अगर एक दरख्त है उस पे फल बहुत है और उसके बाजू में एक दरख्त है जिसमें कुछ भी फल नहीं है, तो जाने वाला अगर पत्थर फेंकता है तो क्या फलदार दरख्त पे फेंकेगा या जिस दरख्त पे एक भी फल नहीं है उस पे फेंकेगा? तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन फलदार दरख्त है, इसलिए कई पत्थर आ रहे हैं। मारने वाले मारो इसको पत्थर, हमको कोई फिक्र नहीं। हम ना जख्मी होंगे, ना हम नाराज होंगे, ना गिला करेंगे, ना शिकवा करेंगे, बल्कि सजदरेज होकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि ऐ अल्लाह, तूने इस मर्तबा इतने फल दिए हैं, आइंदा और फल दे दे ताकि और लोग हम पे पत्थर मार